الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، اللہ پاک نے اپنے تعلق کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے انسان کو بہت ساری چیزیں اور طریقے اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتائے. انہی میں ذکر ہے، نماز ہے اور مراقبہ ہے اور دل کا اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. جب انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ کو وہ شخص محبوب ہوتا ہے تو پھر بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ اپنے محبوب شخص کو اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو تحفہ دیتا ہے. اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا ہے، چنانچہ میں اپنے محبوب کو وہ چیز پیش کروں گا جو سب سے زیادہ قیمتی اور بیش بہا ہوگی اور انتہائی عمدہ ہوگی. دنیا کے بادشاہ جب یہ سوچ رہا ہے اور وہ دیتا ہے، تو جب اللہ رب العزت نے محبوب کائنات اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج کی رات، تو اللہ پاک تو بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ پاک تو حقیقی بادشاہ اور اللہ پاک جو ہے وہ ساری کائنات پر اللہ کی قدرت اور اللہ قدیر ہے اور اللہ پاک ہر قدرت کے، ہر چیز کے مالک ہیں. تو اللہ پاک چاہتے تو نبی علیہ السلام کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز عطا فرما سکتے تھے، اللہ کی قدرت کا اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو تحفہ دیا وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا نماز کا. وہ تحفہ نماز کا تھا. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نہ تحفہ دیا یہ، بلکہ فرمایا یہ تحفہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے وہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ تحفہ کتنا قیمتی ہوگا، وہ تحفہ کتنا پیش بہا ہوگا اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس کی ہم قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس کی عظمت کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک محبوب کائنات کو اللہ رب العزت حقیقی بادشاہ وہ بلا کر اپنے محبوب کو وہ تحفہ دے رہا ہے. انسان تو ہم ذرا سوچیں کہ اب انسان یہ ہے کیا، یہ اس میں ایسی کیا بات ہے. سوچنے اور فکر کی بات یہ ہے
کہ نماز میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں، اتنی اللہ کی قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ فرما دیا وہ نماز کا تھا، وہ نماز کا عطا فرمایا۔ دیکھیں انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ کہ میرا اللہ سے تعلق ہو جائے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے، انسان کا دنیا میں رہنے کا مقصد بھی ہے، اور انسان جو یہاں سے دنیا سے لوٹ کر جائے گا، یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے لوٹ کر جائے گا تو بھی اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے، اور یہی ہوگا اور یہی ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ گمراہ ہے کہ انسان اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اور ان تمام تعلقات میں انسان کا جو تعلق اللہ سے بنتا ہے اس میں نماز کو ایسی حیثیت حاصل ہے جیسے کہ ایک جسم کو سر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم یا کسی بھی جسم کو سر کے بغیر وہ بدنما اور وہ بے جان اور وہ بیکار ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال میں اگر نماز کو نکال دیا جائے اور نماز کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی، اس بندے کی اپنی کوئی اعمال کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکی اور سچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، صلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ عماد الدین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، بغیر ستون کے دنیا کی کوئی عمارت ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کا، مسلمان کا اسلام بغیر نماز کے ٹھہر نہیں سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ گر جائے گا۔ چنانچہ اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت کہ اس کو جنت کی کنجی کہا۔ ایک شخص کسی گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دروازہ نہیں کھولا اس کا، اور اس کو دروازہ کھولنے کے لیے ایک چابی کی، کنجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دنیا میں اور آخرت کی کامیابی، بالخصوص آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ انسان، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن، مفہوم ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ جس دن، قیامت کے دن، سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ مل گیا اور جو جنت میں بھیج دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، بے شک وہی کامیاب ہے، تحقیق وہی شخص کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار یہ فرما دیا کہ تم جنتی اگر ہو گئے اور جہنم سے بچنے والے ہو گئے تو معلوم ہوا کہ تم سب سے بہترین کامیاب اور تم ہی کامیاب ہو۔ اور اس کامیابی یعنی کہ جنت کو جو کامیابی قرار دیا تو فرمایا کہ جنت کی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ اس کامیابی کی جو کنجی ہے، یعنی کہ تم جنت میں جو داخلہ لوگے، جو تم داخل ہوگے وہ نماز ہے، اور نماز کے ذریعے سے جب تم نماز کی کنجی سے، یعنی کہ اس چابی سے جیسے ہی دروازہ کھولو گے تو یہ جنت تمہاری ہو جائے گی، اور تم معراج ہو۔ معراج ہے مومن کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے مسلمان جب کہتا ہے اللہ اکبر، یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے نا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ ہر وہ چیز جو پہلے جائز تھی اب اس پر ختم ہو گئی، اب سب چیزیں حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا بات کسی اور سے کرنا حرام، اس کا ادھر ادھر دیکھنا منع۔ اب کیا ہو گیا؟ کہا کہ اللہ اکبر۔ اب انسان اپنے اللہ کے سامنے، اب بندے اور اللہ کا معاملہ، اب بندہ ہے اور اس کا خدا اس کے سامنے ہے،
اور یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ اے اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں. یہ سارے یہ نماز دیکھیں شروع اللہ نے کہاں سے کرائی کہ سب سے پہلے ہر چیز کے نفی دنیا سے کاٹا، اپنی طرف رجوع کروایا، اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر جب انسان نے کہا تو اس نے اپنے ساری یقینوں کے بتوں کو توڑ دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں. تو انسان کا سب سے پہلے شروعات ہی اللہ پاک نے اپنے یقین کے ساتھ اور غیر کے یقین کو توڑ کر کی. پھر انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس کا اللہ پاک اس سے سورہ فاتحہ میں یقین بنوا رہے ہیں. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچیں کہ جب انسان حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. آج ہماری نمازوں میں اتنی غفلت ہے کہ سوائے اللہ کے دھیان کے ہر چیز کا دھیان ہمیں آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا خیال آ رہا ہوتا ہے، نہیں آتا تو اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا. ہم نے نماز کی عظمت کو اور نماز کی مشق کو کیا نہیں. ہم سمجھے کہ یہ بس ایک چیز ہے جو کرتے ہوئے گزر جانی ہے، اور بس فرض سے جو ہے ادائیگی ہو جائے، اور یہ سر سے جو بوجھ ہے معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم عملاً زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملاً یہ ہے کہ بس یہ بوجھ جو ہے ہم سے اتر جائے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے انسان اس کی نماز جو ہے پھر وہ کامل نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب مالک یوم الدین تک آتا ہے تو اللہ فرماتے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا بندہ مجھے رحمان رحیم سمجھ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ روز جزا کا کوئی مالک ہے، قیامت آنے والی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی عبادت نہیں فرمایا، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں. جب انسان اللہ سے یہ بات کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے. کیا مانگتا ہے؟ تو یہ بندہ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے کامیابیاں عطا فرمائی، جن کو آپ نے کامیاب فرما دیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ نے اپنا غضب کیا، غصہ کیا، اور جو گمراہ ہو گئے یعنی کہ یہود و نصارا. اور سیدھے راستے پر چلانے سے مراد انبیاء علیہ السلام، اللہ والے نیک لوگ جو اس راستے پر چل کر، نبیوں کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ گئے. اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا. کیا ہم نے کبھی اپنی نماز میں یہ کیفیت بنانے کی کوشش کی کہ میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں یا میں اللہ سے بات کر رہی ہوں اور میری توجہ میرے اللہ کی طرف ہے، تو میرے اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہیں اور اللہ پاک مجھ سے ہم کلام ہیں؟ کیا میں نے اس چیز کو محسوس کیا؟ کیا میری نماز ایسی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، یا میں کم از کم یہ احساس دل میں رکھا ہوا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے؟ اور اگر میری نماز میں یہ کیفیت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری نماز میں ابھی کمی ہے. کیونکہ نماز اگر میرے اندر برائیاں موجود، میرے اندر گناہوں کا ارتکاب موجود اور نیکیوں کی رغبت نہیں ہو رہی اور برائیوں سے دوری نہیں ہو رہی، تو معلوم ہوا قرآن پاک تو فرما کر کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے
बुरी बातों और बेहियाई के कामों से, और मैं गाने सुन रहा, और मैं मुसलसल गुनाह में लगा हुआ, और मैं बुरी बातों में लगा हुआ, और मैं तकब्बुर में लगा हुआ, और मैं गीबत में और चुगली में और रियाकारी में और बदकिरदारी में और बद अखलाकी में लगा हुआ, और मुख्तलिफ गुनाहों में और बुराइयों में लगा हुआ, तो पता चला कि ये नमाज जो है वो कामिल तरीके से अदा नहीं हो रही। क्योंकि नमाज का काम ये है कि जब इसको कायम किया जाएगा, नमाज उर्दू में नमाज कहते हैं, अस्सलात का मतलब है जो अरबी में कहते हैं सलात या कामत। सलात के मायने एक जगह आते हैं कि लकड़ी को सीधा करना, टेढ़ी लकड़ी को सीधा करना। नमाज को कायम करें, हम नमाज को पढ़े नहीं, नमाज को कायम करें। नमाज अल्लाह के साथ इंसान की मोहब्बत और इंसान की ताल्लुक का जरिया है। चुनाचे कई वाक़यात ऐसे आते हैं, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मुबारक है, मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में वरम आ जाया करते थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप इतनी नमाज पढ़ते हैं, आप तो बख्शाए हैं, तो फरमाया कि क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी दुनिया के अंदर 3 चीज़ों को पसंदीदा फरमा दिया। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 नेक बीवी, नंबर 3 फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज। तो नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक आपने फरमाया, और आज का मुसलमान वो नमाज पढ़ने में काहिल, नमाज पढ़ने में सुस्त, नमाज छोड़ने में उसका कोई सानी नहीं। 2% मुसलमान, 3% मुसलमान नमाज पढ़ने वाले पूरी दुनिया में। और पता चला जो वो भी 5 वक्त की नहीं, 4 वक्त की, कोई 3 वक्त की। शैतान ने इंसान को धोखे में डाल रखा है। कोई 4 वक्त की पढ़ के मुतमईन है, कोई 3 वक्त की पढ़ के मुतमईन है, कोई नहीं पढ़ रहा तो वो कह रहा है कि मैं कस्ब हलाल तो कमा रहा हूँ, और कोई पढ़ रहा है तो वो अपने आप को मुतकब्बिर बेचारा बनाए फिर रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा शैतान ने उसके अंदर रियाकारी डाल दी। तो बड़े ख़तरे की बात है। फरमाए कि नमाज इंसान को अल्लाह तक ऐसे पहुँचाती है कि इससे ज़्यादा कुर्ब, फरमाए कि इंसान की हालत जो नमाज में सिजदे में होती है, फरमाए कि इससे ज़्यादा कुर्ब वाली कैफियत और हालत इंसान की कभी भी नहीं होती जितनी ज़्यादा कैफियत और हालत इंसान की नमाज की हालत में होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर वाक़या है कि आपको एक ग़ज़वे में एक जंग के मौके पर आपको तीर लग गया और वो तीर निकाला नहीं जा रहा था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा हुआ कि भाई इनको नमाज़ पढ़ने दीजिए, और आपने नमाज़ पढ़ना शुरू की। तो आपने सलाम फेरा तो चंद लोग आपके बराबर में आके खड़े हुए थे। आपने फरमाया कि तीर निकालने आए हो? तो उन लोगों ने कहा कि हज़रत तीर तो हमने निकाल भी लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ रहे तो उन लोगों ने तीर निकाल लिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने तीर निकाल लिया तो मुझे तो पता ही नहीं चला। हालांकि नमाज से पहली की हालत में वो हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, निकालना इतना तकलीफ में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी तो इन लोगों ने तीर भी निकाल लिया और उनको पता तक ना चला। यह है मुसलमान की नमाज, यह है मुसलमान की महराज, यह है दीन का सुकून, यह है कुर्ब इलाही हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया कि इंसान जब अल्लाह अकबर कहे तो सिर्फ वो हो और उसका मौला हो, फिर तीसरा कोई ना हो, ना उसके सामने कोई हो, ना उसके दिल में कोई हो, ना उसके जहन में कोई हो, और उसके सारी की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ हो। चनाचे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि 2 रकात पढ़ी, लंबी रातों में 2 रकात नफिल पढ़ी, और उन्हीं में
صبح ہو گئی، یعنی کہ صبح صادق کے قریب کا وقت ہو گیا، پوری رات صرف 2 رکعت پڑھی، اسی میں اتنا وقت لگا دیا، اور سلام پھرنے کے بعد روئی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری 2 رکعتوں میں ختم ہو گئی۔ ایسے نمازی ادا کرنے والے تھے۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ تمام کاموں کے علاوہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتی تھی۔ کتنی؟ 1000 نوافل۔ اور فرمایا کہ میں نوافل، دیکھیں نیت کا بھی کتنی عجیب نیتیں ہوتی تھی ان لوگوں کی، فرمایا میں نوافل ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتی، لیکن یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت اور یہ مقام کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں یوں پڑھتی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء علیہ السلام پر فخر فرمائیں کہ میری امت کی ایک ادنا عورت نے کی عبادت ایسی ہے کہ روزانہ 1000 سال عبادت کرتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں تو میں جو ہوں اس وجہ سے نماز پڑھتی ہوں۔ نماز تعلق جوڑتی ہے انسان کا۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پروردگار عالم کے دامن میں اپنا سر رکھ دیا ہے، اور ایک بزرگ فرماتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم میرے گالوں پر رخسار پر بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن مجھ پر اللہ کی اگر عظمت اور نظر کرم ہوئی اور رحمت کرم ہوئی اور نظر رحمت ہوئی تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ کہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی عطا فرما دے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اتنی محبت تھی۔ آج تو ہمارا دل ہی نماز میں نہیں لگتا، اور یہ لوگ کہاں تک نماز سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تذکرہ ہوا تو مجلس میں ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا جنت میں نماز ہوگی؟ تو فرمانے لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی، اور رونے لگ گئے۔ ظاہر بات ہے جنت تو اعمال کی جزا کا جگہ ہے، اعمال کرنے کی جگہ تو دنیا ہے، تو رونے لگ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ کیا آئے گا۔ یہ ان کی کیفیات تھی، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا تعلق تھا نماز سے۔ انہوں نے اپنی نمازوں میں اتنی محنت کر لی تھی، اپنے اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے ایسا تعلق بنا لیا تھا کہ ان کے لیے ہر چیز آسان۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت شریفہ تھی؟ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اللہ کی طرف دوڑتے تھے۔ ففروا الی اللہ، نماز اللہ کی طرف دوڑو، اور اللہ کی طرف دوڑنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان متوجہ ہو نماز کی طرف۔ چاہے خوشی ہو، اسلام میں خوشی آتی ہے عیدین دو، اللہ نے نماز کی طرف بلایا۔ غم آتا ہے تو پھر کیا فرمایا کہ بھائی اللہ سے اب 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے غم کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مصیبتوں کا مقابلہ، مصیبتوں کا مقابلہ نماز اور صبر کے ساتھ کرو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، مختصر یہ کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں بھیجوں گا۔ جس کی جنت ذمہ داری بھی وہی لے رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو جماعت کی مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور خواتین اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اکثر معمول یہ رہتا ہے کہ ہم نماز سب سے آخر میں پڑھا جاتا ہے ہمارے خواتین میں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، اور جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی حقیقت، نماز کی حلاوت نصیب فرما دے، اور نماز کی کیفیت نصیب فرما دے۔ یہ مشق کی چیز ہے،
جب ہم مشق کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں نماز میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اللہ پاک سے باتیں کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ ایسے ہوگا کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کی یاد سے آباد کریں، ان محافل مجالس میں بیٹھے جن محافل مجالس میں اللہ پاک کا ذکر ہو، اللہ پاک کی محبت کے تذکرے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہوں، تو پھر یہ دل جو ہے یہ آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل سے نکلے گا اور یہ اس کی ظلمت دور ہوگی اور یہ پاک ہوگا، اور پھر اللہ پاک اس دل کو قلب سلیم بنا دیں گے، پاک دل بنا دیں گے۔ پھر اس دل میں اللہ پاک آ جائیں گے، پھر انسان 2 رکعت نفل پڑھے گا تو پھر وہ صحابہ کی طرح، صحابہ فرماتے نا کیسے کیسے صحابہ تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھی اور مردہ گدھا زندہ کرا لیا، اور پوری جگہوں پہ کہیں بارش نہیں ہو رہی اور 2 رکعت نفل پڑھی اور اپنے باغ میں بارش کروا لی، تو پھر انسان کا یہ تعلق ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت جماعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔